ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ قرآن کریم کے بوسیدہ اوراق کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، یعنی جب قرآن کریم بوسیدہ ہو جائے، بہت پرانا ہو جائے یا اس کے اوراق پھٹ جائیں، پڑھنے کے قابل نہ رہیں، تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جلا دینا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دفن کرنا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں پانی میں بہا دینا چاہیے، تو کون سی شکل زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیں فقہائے کرام نے جو صراحتیں کی ہیں تمام احوال کو سامنے رکھتے ہوئے، تو سب سے بہتر شکل جو ہے وہ دفن کرنے کی ہے، یعنی اور دفن کرنے میں بھی بہت احتیاط سے کام لینے کی ضرورت جو ہے بیان کی گئی ہے کہ اچھے کپڑے میں، پاکیزہ کپڑے میں دفن لپیٹ کر کے پھر ایسی جگہ گڑھا کھودا جائے جہاں بے حرمتی کا اندیشہ نہ ہو، پھر اس گڑھے میں قرآن کریم کو رکھا جائے، پھر اس کے اوپر سے بھی کچھ لکڑیاں وغیرہ یا کچھ ایسی چیز رکھی جائے جس سے کہ قرآن کریم کی بے حرمتی نہ ہو، یعنی پورے حفاظت کے انتظام کے ساتھ جو ہے قرآن کریم کو دفن کرنا چاہیے، اور ایسی جگہ دفن کرنا چاہیے جہاں لوگوں کے پیر نہ پڑ سکیں، وہاں تک لوگوں کے پیر نہ جا سکیں۔ اور دوسرا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کہہ لیجیے ندی بہہ رہی ہے، جاری پانی ہے، تو آپ اس میں بھی جو ہے لپیٹ کر کے کسی اچھے کپڑے میں اور بھاری پتھر وغیرہ کو ساتھ میں اس کے لپیٹ کر کے تاکہ وہ اوپر نہ آئے، اس میں جو ہے چھوڑ سکتے ہیں۔ اور تیسری جو شکل ہے جلانے والی، اس کی گنجائش تو ہے کیونکہ جلایا جو جا رہا ہے وہ بے حرمتی سے بچنے کے لیے جلایا جا رہا ہے، تو یہ مباح عمل ہے، لیکن اس کو غیر مناسب قرار دیا گیا ہے کہ جلانے سے بچنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے، لیکن اگر کہہ لیجئے دفن کرنے کی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں دفن کیا جا سکے یا پانی میں بہانے کی بھی کوئی شکل موجود نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ بس اب جلایا جائے، تو اس صورت میں جلانا ہی زیادہ بہتر ہے تاکہ جو ہے قرآن کریم کی بے حرمتی نہ ہو سکے۔ لیکن اگر آپ کے پاس دفن کرنے کے لیے مناسب جگہ موجود ہے نا، تو پھر آپ اس کو ترجیح دیں، لیکن گناہ نہیں ہوگا جلانا، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جلانا بے حرمتی کے لیے نہیں ہے، یہاں جلانا کہہ لیجئے بے حرمتی سے بچانے کے لیے، تو اس لیے نیت پر جو ہے فیصلہ ہوگا۔